Mm. لکھا ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صورتوں کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے احتیاج ہے، نہ اس نے کسی کو جانا اور نہ وہ جانا گیا، اور اس کا کبھی کوئی ہمسر نہیں ہوا. پھر سورۃ الفلق ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو کہہ دے کہ میں جن چیزوں کو پھاڑ کر نئی چیز پیدا کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں، کہہ دے کہ میں چیزوں کو پھاڑ کر نئی چیزیں پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور اندھیرا کرنے والے کے شر سے جب وہ چھا چکا ہے، اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حاسدوں کے شر سے. سورۃ الناس ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو کہہ دے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، بکثرت وسوسے پیدا کرنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یعنی بڑے لوگوں میں سے یا عوام الناس میں سے. یہ تین آخری صورتیں ہیں. پہلی صورت سورہ اخلاص کہلاتی ہے، عام نام اس کا یہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنا ازلی اور ابدی ہونا، اپنی صفات میں کامل ہونے، اپنے علم میں کامل ہونے، اپنے لامحدود ہونے کا چند الفاظ میں بیان فرمایا ہے. ان سب باتوں کو بیان فرماتے ہوئے
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہمارا خدا اپنے خوبیوں کے بارے میں فرماتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی تمہارا خدا وہ خدا ہے جو اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے، اور کوئی ذات اس کی ذات جیسی ازلی اور ابدی نہیں، نہ کسی چیز کی صفات اس کی صفات کے مانند ہیں۔ انسان کا علم کسی معلم کا محتاج ہے، کسی استاد کا محتاج ہے، اور پھر محدود بھی ہے، مگر اس کا علم کسی معلم کا محتاج نہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں کسی سے پڑھے۔ بائیں ہمہ غیر محدود بھی ہے، اور ساتھ اس کے لامحدود علم ہے، وہ ہر چیز کو علم رکھتا ہے۔ انسان کی شنوائی ہوا کی محتاج ہے، ہم نے سننا ہے تو ہمارے لیے جب اگر ہوا نہ ہو تو اس کی لہروں کے بغیر ہم سن نہیں سکتے، اور محدود ہے، ایک حد تک ہم سن سکتے ہیں، ایک فاصلے تک سن سکتے ہیں، مگر خدا کی شنوائی ذاتی طاقت سے ہے اور محدود نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے شرائط رکھی ہیں دعا مانگنے کی، وہ مانگو، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اور انسان کی بنائی، فرمایا انسان کی بنائی سورج یا کسی روشنی کی محتاج ہے اور پھر محدود ہے، اگر روشنی نہ ہو ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر خدا کی بنائی ذاتی روشنی سے، اس کو کسی روشنی کی ظاہری روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اور غیر محدود ہے۔ اور ایسا ہی انسان کی پیدا کرنے کی قدرت کسی مادے کی محتاج ہے اور نیز وقت کی محتاج ہے، اور پھر محدود ہے، لیکن خدا کی پیدا کرنے کی قدرت نہ کسی مادے کی محتاج ہے نہ کسی وقت کی محتاج ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی تمام صفات بے مثل و مانند ہیں، اور جیسے کہ اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی صفات کی بھی کوئی مثال نہیں، اس کی صفات کی بھی کوئی مثل نہیں۔ اگر ایک صفت میں وہ ناقص ہو تو پھر تمام صفات میں ناقص ہوگا، اس لیے اس کی توحید قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی ذات کی طرح اپنی صفات میں بے مثل و مانند ہو۔ پھر فرمایا کہ پھر اس کے آگے یہ معنی ہے کہ خدا نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ غنی بالذات ہے، وہ صمد ہے، اس کو کسی ضرورت نہیں، اس کو کوئی فنا نہیں، اور اس میں کوئی کمزوری نہیں کہ اس کو بیٹے کی ضرورت ہو۔ اس کا نہ باپ ہے، اس کو نہ باپ کی حاجت ہے نہ بیٹے کی۔ فرمایا کہ یہ توحید ہے جو قرآن شریف نے سکھلائی ہے، جو مدار ایمان ہے، اس پر ہمارے ایمان کا سارا مدار ہے، اس پہ بنیاد ہے۔ اگر اس توحید کو مانو گے تو تبھی ایمان کامل ہوگا، اگر اس توحید پر ایمان نہیں تو پھر ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ الصمد جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں خدا تعالیٰ کے وجود کی بھی دلیل ہے، اور اس کا صمد ہونا ہی اس کے واحد ہونے کی بھی دلیل بن جاتا ہے۔ صمد کا مطلب ہے جس کا نہ کسی پر انحصار ہو نہ اس کو فنا ہو، باقی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور دوسرے پر اس کا انحصار ہے۔ دنیا میں کسی چیز کو دیکھ لیں، اس پر دوسری چیز اثر ڈال رہی ہوتی ہے، کوئی چیز بغیر دوسری چیز کے اثر کے رہ نہیں سکتی، نہ زندگی
انسان کی گزر سکتی ہے، نہ کسی چیز کی، نہ کسی اور جاندار کی پرورش ہو سکتی ہے، نہ دوسری دنیاوی چیزیں ہیں جو بغیر کسی اثر کے قائم رہ سکیں، اور ان میں فنا بھی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے جس پر نہ کوئی چیز اثر انداز ہو سکتی ہے، نہ اسے فنا ہے۔ بس یہ وہ تمام طاقتوں والا خدا ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے، جیسا حضرت نے فرمایا ازلی ابدی خدا ہے اور ہمیشہ رہنے والا۔ یہ ہے اسلام کا خدا، جو واحد ہے، جو بغیر کسی دوسرے کے محتاج ہونے کے نتیجہ پیدا کرنے یا کسی کام کے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا تجربہ ہم میں سے بہت سوں کو دعاؤں کی قبولیت کی وجہ کے نتیجے میں مل جاتا ہے۔ بہت سوں کو تجربہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ بعض دفعہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے، ذرائع نہیں ہوتے، وقت تھوڑا ہوتا ہے اور کسی کام کو سر انجام دینا ہوتا ہے اسی وقت میں، اور صرف دعا سے بغیر ہاتھ پیر ہلائے، بغیر کوئی ہیلا استعمال کیے، بغیر کسی کوشش کرنے کے وہ کام ہو جاتا ہے، وہ نتیجہ نکل جاتا ہے یا اس کے نتائج پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ تجربہ کئی لوگوں کو ہوا ہوگا۔ مجھے بھی ایک دفعہ جرمنی میں ایک جرنلسٹ نے پوچھا تمہارے پاس خدا کے وجود کی کیا دلیل ہے، اور دلیلوں کے جائے تم کس چیز سے متاثر ہو، اپنے ذاتی تجربے سے کہہ سکتے ہو۔ تو میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ ذاتی دلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دعائیں سننا ہے۔ بعض دفعہ ایسے تجربات ہوئے کہ 15-20 منٹ کے عرصے کا وقت ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ہیلا نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور صرف دعا یہ کوشش ہو سکتی تھی جو کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتائج دکھائے، وہ قبولیت کو درجہ دیا۔ تو اور اس میں جیسا کہ میں نے کہا کئی لوگ واقعات لکھتے ہیں اپنے، بہت سے احمدیوں کا تجربہ ہے۔ بس یہ ہمارے لیے تو خدا تعالیٰ کے وجود کی ایک دلیل ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی دلیل ہے کہ وہ واحد خدا ہے، وہی ایک خدا ہے جو ہماری دعائیں سنتا ہے، وہی ہے جو ان دعاؤں کے نتیجے میں، کیونکہ اس نے خود کہا کہ میرے سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، اور جب ایک خاص حالت میں جا کر انسان اسے دعائیں مانگتا ہے تو وہ قبول بھی کرتا ہے۔ یہ خدا کے واحد ہونے کی بھی دلیل ہے اور خدا کے وجود کی بھی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جو ایک ہے، واحد ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر وہ الصمد بھی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سردار جس کی مدد کے بغیر کوئی کام نہ کیا جا سکے، وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اور سب سے بلند ہستی ہے۔ وہ ہستی ہے جس کی طرف ہر حاجت اور ضرورت کے وقت رخ کیا جاتا ہے، کوئی ضرورت ہو اس کی طرف انسان جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ منہ سے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، الصمد بھی کہتے ہیں، لیکن عمل اس کے خلاف ہے۔ یہاں تک
کہ وہ حکومت جس کو امت مسلمہ بڑی عزت کی نظر سے دیکھتی ہے، جو بظاہر حرمین شریفین کے خاتم کہلاتے ہیں، جن سے یہ توقع کی جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے اور بڑا جائز سمجھا جاتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفت صمد کی سب سے زیادہ پہچان اور ادراک رکھنے والے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ بجائے خدا واحد کو صمد سمجھنے کے، بجائے اللہ تعالیٰ کو ہر حاجت کے پورا کرنے کا منبع سمجھنے اور اس کی طرف رجوع کرنے اور یہ سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، دنیاوی خداؤں کو مددگار اور حاجت روا سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اب مغربی پریس اور تجزیہ نگار سعودی عرب اور قطر کے موجودہ تعلقات کے بحران کے بارے میں کھل کر کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور جو قطر کے جو اختلافات ہیں، یا سعودی عرب کو جو قطر سے اختلافات ہیں اور بعض تحفظات ہیں، یہ تو بڑے عرصے سے تھے، بیچ میں واقعات ایسے ہوتے رہے اور آپس میں ان کی کافی رنجشیں بڑھتی بھی رہیں، لیکن اس حد تک یہ لوگ کبھی نہیں گئے تھے، پہلے خاموش تھے، اس لیے کہ امریکہ کی پوری طرح اشیر بات ان کو حاصل نہیں تھی، امریکن حکومت کی۔ لیکن اب امریکہ کے صدر کا جو دورہ ہوا سعودی عرب میں، وہاں بھی لوگوں نے بڑے مذاق بنانے شروع کر دیے ہیں کہ مسلمان امہ کی رہنمائی کے لیے ان کو امریکن صدر کی ضرورت پڑی، اور جب امریکہ سے ان کو گرین سگنل مل گیا تو پھر انہوں نے اس پر قطر پر ناجائز یا جائز جو بھی پابندیاں تھیں لگا دیں۔ اگر آپس کے کوئی مسائل ہیں تو پھر ہمیں آپس میں مل کر اکٹھے ہو کر بیٹھ کر حل کرنے چاہیے، نہ کہ غیر مسلم حکومتوں کے پاس جایا جائے۔ اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے اسلامی ممالک، کہ ہم ذرا ذرا سی بات پر غیروں کی جھولی میں گرتے ہیں اور ان کی پالیسیز پر عمل کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ ہمیں اپنے مطابق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو یہ کہتا ہے کہ میں وہ ہستی ہوں جس کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، میں سب سے بلند ہستی ہوں، میں وہ ہستی ہوں جس کے پاس تمہیں اپنی حاجات لے کر حاضر ہونا چاہیے۔ یہ حکومت جو مسلمانوں کو امت واحدہ بنانے میں سب سے زیادہ کردار ادا کرنے والی ہونی چاہیے، سعودی حکومت، یہ غیروں سے مدد حاصل کرتی ہے۔ ایک مسلمان ملک کو مشکلات میں مبتلا کرنے کے لیے صرف اس لیے کہ ان کے اپنے ایجنڈے یا فلاں مغربی طاقت کے ایجنڈے پورے نہیں ہو رہے، ان کو تکلیف میں ڈالا جائے، اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان مطالبات میں سے ان کے یہ مطالبہ بھی ہے کہ ایران کے ساتھ قطر اپنے تعلقات ختم کرے، یا اس طرح کے اور
مطالبات ہیں، جس کو سنا ہے اب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے اب اس خطے میں مزید ٹینشن پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ جب انہوں نے عجیب حالت ہے ان لوگوں کی کہ جب احمدیوں کو غیر مسلم بنانے کا اعلان کیا تو کہا کہ ہم سب ایک ہیں اور مسلمان ہیں اور احمدی کافر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب اپنے دنیاوی معاملات آئے تو دین کی آڑ میں، کہ صرف دنیاوی مسائل نہیں ہیں بلکہ دین کی آڑ میں ایک دوسرے پر بہتان ترازیاں ہو رہی ہیں۔ ایران کے ساتھ تعلقات اس لیے ختم کرنے ہیں کہ وہ شیعہ ہیں، یا اور سعودی عرب کے ایجنڈے کو پورا نہیں کرتے۔ بہرحال یہ بدقسمتی ہے ان کی کہ دنیاوی طاقتوں کو خدا تعالیٰ کی طاقت سے بڑا سمجھتے ہیں، ان کی طرف رجوع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میری طرف آؤ، مجھ سے مانگو، لیکن یہ اپنے دنیاوی خداؤں کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی مسلم امہ پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تو رحم کرتے ہوئے زمانے کے امام کو بھیجا ہے، لیکن اس کا یہ انکار کر رہے ہیں، اس کو اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہتے ہیں، اور اس انکار کے نتیجے میں ان کی اپنی حالت کیا ہو رہی ہے، مسلمان امت کی کیا حالت ہے، امت مسلمہ کی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یا کوئی اور بڑی طاقت ان مسلمان حکومتوں کے استحکام کی ضمانت بن سکتی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے ان کی غلط فہمی ہے۔ اسلام کا نام لے کر پھر اگر خدا سے ہٹیں گے تو یہ بہرحال وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے جو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اسلام کو چھوڑ دیں، اسلام کا نام چھوڑ دیں، پھر ایک طرف دنیا داری کی طرف سے نکل جائیں، پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا کا نام لے رہے ہیں تو پھر بہرحال وہ مقاصد یہ حاصل نہیں کر سکتے۔ صرف ان کو یہ باور کرنا ہوگا، اس بات پر قائم ہونا ہوگا کہ طاقت اور اصل طاقت صرف خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور صرف منہ کے دعووں سے یا نعروں سے نہیں، بلکہ حقیقت میں اس خدا کی طرف ہی جھکنا ہوگا جو سب طاقتوں کا مالک ہے، اور اسی کی بات ماننی ہوگی، تبھی مسائل کا حل بھی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کی طرف جھک کر جو خود شرک میں مبتلا ہے یا خدا تعالیٰ کی ہستی پر بہت سے ایسے ہیں یقین ہی نہیں رکھتے، شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا ہونے کے نظریے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ میرا باپ نہ بیٹا ہے، لیکن جن کی طرف یہ جھک رہے ہیں مسلمان کہلا کے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہونے پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ کس طرح خدائے واحد کے ماننے والوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں جو خود ان کو پتہ ہی نہیں کہ خدا کیا چیز ہے؟ اس کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہی حل ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم کرتے ہوئے دیا ہے، اور اس حالت اور اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے بعد سورہ فلق میں نقشہ بھی کھینچ کر
دعائیں سکھائی ہیں، پھر سورہ ناس میں دعائیں سکھائی ہیں، وارننگ دی ہے۔ مسلمان سورہ الفلق پڑھتے ہیں لیکن اس کی گہرائی پر غور نہیں کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سورہ فلق کے مضمون کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں مخلوق کی شرارتوں کے ساتھ خدا کی پناہ مانگتا ہوں، مخلوق کی شرارتوں سے خدا کی پناہ میں آتا ہوں، اور اندھیری رات سے خدا کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی یہ زمانہ اپنے فساد عظیم کی روح سے اندھیری رات کی مانند ہے، سو الہی قوتیں اور طاقتیں اس زمانے کی تنویر کے لیے درکار ہیں۔ اس زمانے میں اگر کوئی روشنی حاصل کرنی ہے تو دنیاوی طاقتوں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے الہی قوتیں چاہیے۔ فرمایا کہ انسانی طاقتوں سے ایک کام انجام ہونا محال ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس صورت میں اس تاریک زمانے سے خدا کی پناہ مانگی گئی ہے جب لوگ خدا کے مسیح کو دکھ دیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کی حالت بھی بیان فرما دی، غیروں کی حالت بھی بیان فرما دی۔ مسلمانوں کی طرف سے سب سے زیادہ خدا کے مسیح کو دکھ دیا گیا، اور پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ شان و شوکت بھی دوبارہ حاصل ہو جائے جو پہلے حاصل تھی، وہ نور بھی حاصل ہو جائے جو پہلے حاصل تھا۔ اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ الہی قوتیں درکار ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بغیر وہ نور حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دعا بتا رہا ہے کہ جب تاریک زمانہ آئے گا، یعنی وہ زمانہ جب اسلام کے خلاف سازشیں ہوں گی۔ ایک زمانہ تھا جب اسلام کے خلاف سازشیں ہوئیں، جب علمی اور اقتصادی لحاظ سے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے حملے ہوئے، انتہا کو پہنچی ہوئی تھی جب زمانہ، تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے وعدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ نے ان کے جو بھی عملی اور اعتقادی اعتراضات تھے ان کو رد کیا، اور ایسے جواب دیے آپ نے کہ اسلام دشمنوں کو میدان سے بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ پھر دہریت کے حوالے سے حملے ہوئے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے بھی جواب دیے۔ آپ کے لٹریچر میں وہ جواب موجود ہیں، کتب میں موجود ہیں۔ اب اسلام دشمن طاقتیں نئے رنگ اور نئے دجل کے ساتھ اور نئے طریق لے کر اسلام پر حملہ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو اس کا جواب بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے پہلے دے دیا، ہمیں سمجھا دیا، اور آپ کے لٹریچر میں ہمیں یہ ملتا ہے، آپ کی کتب میں ملتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ الہی قوتیں اور طاقتیں اس زمانے کی تنویر کے لیے درکار ہیں۔ تو یہ الہی قوتیں اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے اتاری۔ اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی تعلیم سے ہٹ کر یا آپ سے ہٹ کر کوئی اور قوت اس اندھیرے کو دور کر سکے۔ اعتقادی اور علمی جنگ میں آپ نے دشمنوں کو شکست دی، جیسا کہ میں نے بتایا۔ جو یہ کہتے تھے خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور مسلمان اس پر ایمان لانا بھی شروع ہو گئے تھے، اس زمانے میں لاکھوں مسلمان عیسائی ہو گئے۔
آپ نے دلائل سے مخالفین کے منہ بند کر کے، اسلام کے دشمنوں کے منہ بند کر کے مسلمانوں کو اس سے بچایا۔ اب چاہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کفر کے فتوے لگائیں لوگ، لیکن اس وقت کے علماء بھی اور اس زمانے کے بعض علماء بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کو قرآن کریم کا بھی علم حاصل تھا بہت وسیع، اور بائبل کا بھی بڑا علم وسیع حاصل تھا، اور دوسرے مذاہب کا بھی بڑا وسیع علم حاصل تھا، جس کی وجہ سے آپ نے اسلام کے مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ اب چاہے مولوی جو کہتے رہیں، لیکن مخالفین اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے بہرحال اللہ تعالیٰ کی جس روشنی کی ضرورت ہے وہ مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ہی اتری ہے، اور اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں کہ کہیں اور انسان جائے اور وہ روشنی حاصل کرے۔ لیکن اسلام کو اپنی اناؤں کی خاطر کمزور کرنے مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے یہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے یہ لوگ اسلام کو کمزور کر رہے ہیں۔ کیونکہ جیسا کہ حضرت مسیح نے فرمایا ایک جگہ کہ یہ زنانہ خطرت لوگ ہیں اور فتنہ ان کی فطرت میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ علماء اسلام جو اپنی غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور نفسانی پھونکوں سے خدا کے فطری دین میں عقدے پیدا کر دیتے ہیں اور زنانہ خسرت رکھتے ہیں کہ کسی مرد خدا کے سامنے میدان میں نہیں آ سکتے، صرف اپنے اعتراضات کو تحریف تبدیل کی پھونکوں سے عقدہ لا ینحل کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم کو بھی انہوں نے بگاڑ دی ہے، اس میں تحریف کر رہے ہیں اور ایسی تفسیریں اور تشریحیں کر رہے ہیں کہ سمجھا جائے ایسے مسائل انہوں نے پیدا کر دیے ہیں ان اعتراضوں کی وجہ سے کہ جو بظاہر لگتا ہے کہ حل ہی نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ لوگ چاہتے ہیں۔ بس اصل میں تو اناؤں اور نفسانی خواہشات کی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان علماء نے امت مسلمہ کو غلط راستے پر ڈالا ہوا ہے۔ کہیں بھی چلے جائیں، کوئی دلیل ان علماء کے پاس احمدیت کی رد کرنے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کو رد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اب الجزائر میں مخالفت کی لہر اٹھی ہے بہت زیادہ، یہ بھی ان نام نہاد علماء کی وجہ سے ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں سے پناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے، اس لیے یہ دعا بہت کرو کہ ہم ان شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں، اور نیز ہم ان لوگوں کی شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں
جو حسد کرتے ہیں اور حسد کے طریقے سوچتے ہیں، اور ہم اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں جب وہ حسد کرنے لگے ہیں۔ بس یہ لوگ حسد کرنے والے، حسد کے نئے نئے طریقے سوچنے والے لوگ ہیں، اور اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ سعودی عرب کی دشمنی قطر کے ساتھ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کے ایران کے ساتھ تعلقات، پھر ترکی کے خلاف بھی محاذ ہے ان لوگوں کا۔ ترکی سے بھی تعلقات کو منقطع کرنے کی، قطر سے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے ایک شرط ہے کہ اگر قطر ایران سے اور ترکی سے اپنے تعلقات ختم کرتا ہے تو پھر ہم سوچیں گے کہ تمہارے تعلقات ٹھیک رکھیں یا نہ۔ پھر اور دوسرے مسلمان ممالک ہیں جن میں اندرونی فتنہ ہے، فرقہ واریت کی وجہ سے ان میں فتنہ ہے، لیکن اس فرقہ واریت کے پیچھے بھی نام نہاد علماء کا ہاتھ ہے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ اس کا بھی حل اللہ تعالیٰ کی روشنی ہے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، اور کوئی حل نہیں۔ جو مسیح موعود کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اور وہی اب مسلمانوں کے ہر قسم کے فتنے ختم کر کے امت واحدہ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ خوف خدا نہیں ان لوگوں کو، مسلمانوں کا خون کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہی کل 40-50 افراد بم کے دھماکوں سے یہ فائرنگ سے مار دیے۔ عراق میں، شام میں پچھلے چند دنوں میں بہت کچھ لوگ مرے، بلکہ ہر ہفتے مر رہے ہیں۔ روزانہ ظلم ہو رہا ہے۔ اتنی جرأت ہو گئی ہے ان لوگوں میں، یہ فتنہ پیدا کرنے والوں میں، اور اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر خون کرنے والوں کی میں، کہ گزشتہ سال مسجد نبی پر دہشت گردی کی کوشش کی گئی تھی، اور اس سال حرم شریف خانہ کعبہ کے میں دہشت گردی کی کوشش کی گئی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، یہ کوشش ناکام بنا دی گئی اور مجرم پکڑے گئے، اور ابھی بھی بعید نہیں ہے کہ عید والے دن یہ کچھ شرارت کریں۔ ورنہ ان دنوں میں جب عمرہ کرنے کے والوں کا بے انتہا ہجوم ہوتا ہے، اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو خوفناک تباہی ہونی تھی۔ یہ مسلمان کہلا کر حملے کرتے ہیں، اس جگہ پر حملے کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے امن کا گھر بنایا ہے، اور جہاں کسی بھی صورت میں قتل و غارت منع ہے۔ اسی جگہ بھی قتل و غارت بھی کرنا چاہتے ہیں اور فتنہ فساد بھی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اسلام کے نام پر یہاں مغربی ممالک میں دہشت گردی اور قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور اس کو دیکھ کر اسلام مخالف طاقتوں کو موقع مل رہا ہے کہ اسلام کو بدنام کریں، اسلام کو دہشت گردی کا مذہب قرار دیں۔ اسلام کو امن و سلامتی کا دشمن قرار دیں۔ اس کے لیے بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے ہماری پہلے سے رہنمائی فرما دی کہ
کہ جہاد کے نام پر جو ظلم و بربریت ہے ہو رہی ہے یہ قرآنی تعلیم کے خلاف ہے. اس لیے جو بھی یہ عمل کرتا ہے وہ اسلامی تعلیم کے خلاف کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک موجب سزا ہے. بس حضرت مسیح علیہ السلام سے جڑنے کی وجہ سے احمدی ہیں جو ہر میدان میں اسلام کے دشمن کے منہ بند کر سکتے ہیں کھلی کھلی براہین اور دلائل سے. یہ بات واضح کرتی ہے کہ اس اندھیرے زمانے میں کسی الہی روشنی کی ضرورت ہے. یہ سب فساد جو مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے الہی روشنی کو چاہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ دعا سکھائی ہے تو یہ بھی ایک طرح کی پیش گوئی تھی کہ زمانہ آئے گا اور آتا رہے گا کہ جب یہ اندھیرے پھیلتے رہیں گے اور ان اندھیروں میں تم لوگ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنا. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دعا سکھائی یہ پیش گوئی فرمائی تو پھر اس الہی روشنی کا انتظام بھی کر دیا. بس چاہے کسی ظاہری دنیاوی پناہ گاہ کی طرف جائیں یہ لوگ یا کوئی اور ہیلا تلاش کریں، جب تک اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرستادے کی بات نہیں مانیں گے کسی صورت میں ان کے ملکوں میں ان کی حکومتوں میں آپس میں فرقوں میں محبت اور پیار اور امن کی فضا پیدا نہیں ہو سکتی. مسلمان ممالک کے اندر بھی فتنے اٹھتے رہیں گے، آپس میں بھی یہ لڑتے رہیں گے، ملکوں کے اندر بھی فتنے ہوں گے اور ملک سے بھی لڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو سورہ فلق میں ہے اس لیے سکھائی تھی کہ اس پھاڑ کے زمانے میں فرقوں میں بٹنے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا اور اس شخص کے ساتھ جڑ جانا جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الہاماً کہ سب مسلمانوں کو ضرور زمین پر ہیں جمع کرو اللہ دین واحد. بس اگر طاقت پکڑنی ہے، اگر دجال کا مقابلہ کرنا ہے، اگر یاجوج ماجوج کے فتنوں اور ان کی خدائی سے نکل کر خدائے واحد کی پناہ میں آنا ہے تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے بغیر کوئی چارہ نہیں. شرور سے بچنے کے لیے، حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. منہ سے ومن شر غاسق اذا وقب پڑھنے اور اس کی روح کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمان اندھیروں میں گرتے چلے جا رہے ہیں. ہر ظلم اور ہر برائی کے اندھیروں میں گرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس وقت سب سے زیادہ مسلمان بدنام ہے دنیا میں. دنیا دار حکومتوں اور ان کی آسائشوں کو روشنی اور ترقی اور اپنی بقا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ سے دور جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بن رہے ہیں. بس اس شر سے بچنے کے لیے ان مسلمانوں کو سوچنا ہوگا اور ہم احمدیوں کو بھی کوشش کرنی ہوگی جہاں اس مضمون کو سمجھیں، شر نفسات سے اپنے آپ کو بچائیں اور دنیا کو بھی بچائیں
پھر حسد سے بچنے کے لیے بھی دعا کی طرف توجہ دیں، کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، بار بار میں نے بیان کیا، حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ الہی روشنی حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ہی ہونی ہے، اور پھر اس کے بعد کیونکہ آپ کی نظام نہیں جاری رہنا ہے، نظام خلافت اس کا ذریعہ ہے۔ حاسدوں کی حسد اس کے لیے بھی بڑھے گی، کسی طرح خلافت کو بھی نقصان پہنچایا جائے۔ جماعتی ترقی کے ساتھ خلافت کے نظام کے خلاف بھی حسد بڑھتی جائے گی، بس ہر احمدی کو اس لحاظ سے بھی دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنا خلافت سے پختہ تعلق بھی پیدا کرنا چاہیے۔ سورہ ناس میں آگے، سورہ ناس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ان شرور سے بچنے کے علاج بتائے ہیں کہ خدائے واحد کی عبادت، اس کا حق ادا کرتے رہو گے تو شرور سے بچتے رہو گے۔ اپنے اندرونی بتوں کو بھی توڑو اور اپنے بیرونی بتوں کو بھی توڑو۔ اپنے اندرونی شرور سے بچنے کی بھی کوشش کرو اور اپنے بیرونی شرور سے بچنے کی بھی کوشش کرو، اور اس کے لیے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ان سے بچاتا رہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے خود بھی لکھا ہے کہ خاص طور پر مسیح موعود کے زمانے سے تعلق رکھنے والے مسائل اور حالات سے متعلق ہیں اور ان کا حل ہے، اس لیے ہر احمدی کو اس کی گہرائی کو سمجھنا چاہیے اور باقاعدگی سے پڑھنا چاہیے۔ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی 3 عام صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، یعنی رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس کہہ کر۔ اس میں اس بات پر روشنی ڈالی کہ جب بڑے ہوشیار اور طاقتور حاسد پیدا ہوں گے تو ان کا مقابلہ روحانی طاقت کے علاوہ اور کسی ذریعے سے نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ اور کسی ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں بڑا وسوسہ یہ ہے کہ ربوبیت کے متعلق غلطیاں ڈالی جائیں، جیسا کہ امیر لوگوں کے پاس بہت مال و دولت دیکھ کر انسان کہے کہ یہی پرورش کرنے والے ہیں۔ فرمایا اس واسطے حقیقی رب الناس کی پناہ چاہنے کے واسطے فرمایا۔ پھر دنیاوی بادشاہوں اور حاکموں کو انسان مختار کل سمجھنے لگ جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ ان کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ اس پر فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اس پر فرمایا ملک الناس اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بادشاہ نہیں۔ پھر لوگوں فرماتے ہیں کہ لوگوں کے وساوس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو خدا کے برابر ماننے لگ جاتے ہیں اور ان سے خوف و رجا رکھتے ہیں، خوف ہوتا ہے ان کا، خدا سے زیادہ مخلوق کا خوف کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس واسطے الہ الناس فرمایا۔ فرمایا کہ یہ وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے اور یہ چھپ کر حملہ کرتا ہے، اس لیے ان مخفی حملوں سے بچنے کے لیے دعا کرو اور ہمیشہ اس بات پر قائم رہو کہ اور اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو
جو تمہارا بھی رب ہے اور ان ظاہری دنیاوی ربوں کا بھی رب ہے۔ اس مالک کی پناہ میں آؤ جو تمہارا بھی مالک ہے اور ہر ایک کا مالک ہے۔ اس کی بادشاہی ہر ایک پر حاوی ہے، اس لیے بڑی طاقتوں کی بادشاہی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اس معبود کی پناہ میں آؤ جو تمہارا معبود حقیقی ہے، اور اس کی عبادت کا حق ادا کرو، کیونکہ اس معبود حقیقی کے علاوہ غیر معبود یا الہ تم پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔ اگر اس سے سچا تعلق ہے تو پھر سب الہ جو ہیں وہ ہوا میں اڑ جائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھو تمہیں رزق دینے والا، تمہاری پرورش کرنے والا صرف ایک خدا ہے، بس اس سے جڑ جاؤ۔ بس مومنین کو اور امت مسلمہ کو یہ دعا سکھائی کہ جب دنیاوی طاقتیں اپنے آپ کو رب اور مالک سمجھنے لگ جائیں اور یہ تاثر دیں کہ اب اگر فائدے اٹھانے ہیں، اب اگر اپنی زندگیوں کو آسان بنانا ہے، اگر اب ترقیات حاصل کرنی ہے تو ہمارے آگے جھکو، ہماری عبادت کرو۔ تو اس بات کو یاد رکھنا اس وقت کہ اصل رب، اصل مالک، اصل معبود خدا واحد ہی ہے۔ اگر اس سے تعلق جوڑ لو گے تو کوئی دنیاوی طاقت، کوئی شیطانی طاقت، کوئی ہیلا تمہیں متاثر نہیں کر سکتا، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو بھی عقل دے اور اس بات کو سمجھیں، اور ہم بھی اس بات کا حقیقی فہم و ادراک حاصل کریں اور پھر اس پر قائم بھی رہیں۔ اس کے بعد میں چند دعاؤں پر توجہ دلاؤں گا، پھر ہم اجتماعی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہر قسم کی دینی کمزوریوں سے بچنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے مقصد کو سمجھیں اور پہچانیں، اور آپ کی بیعت میں آنے کی اپنی تمام تر طاقتوں سے، صلاحیتوں سے کوشش کریں۔ پھر اسی طرح تمام احمدیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور ایقان میں ترقی عطا فرمائے۔ عالم اسلام کے لیے عمومی دعا کریں کہ خدا تعالیٰ انہیں باہمی اتحاد اور ہمدردی عطا فرمائے۔ آپس کی پھوٹ کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، ان کے وسائل اور ان کی دولتیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں ان سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، اور یہ اس کے آگے بیوقوف بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے یہ اس کی رحمت کے طالب ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کی نظر کرے۔ نظام جماعت عالمگیر کے لیے اور تمام احباب جماعت اور احباب و خواتین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت میں رکھے، ہر شر سے بچائے۔ بعض ملکوں میں مخالفین کی وجہ سے بعض سختیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچا کے رکھے، انہیں ثبات قدم عطا فرمائے۔ نظام جماعت سے سب کو چمٹائے رکھے، نظام خلافت کا فہم اور ادراک عطا کرتے ہوئے اسے جوڑے رکھے۔ واقفین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو میدان عمل میں اپنے وقف کے عہد کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقف نو کے مجاہدین کے لیے دعا کریں جو ان کو اللہ تعالیٰ اس وقت
میدان عمل میں لے آیا ہے اور خدمت کی توفیق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حقیقی رنگ میں خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ابھی زیر تعلیم ہیں ان کو اپنا عہد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے کے شر سے ہم سب کو بچائے۔ ہمیشہ ان کی چالوں اور خطرناک منصوبوں سے اور برے ارادوں سے ہمیں بچائے رکھے۔ شہداء احمدیت کے لیے، ان کے پسماندگان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر شر سے بچائے، آئندہ پریشانی سے انہیں بچائے۔ اسیران راہ مولا کی جلد آزادی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو بھی صبر و حوصلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح مختلف مسائل میں دو چار لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، بیماروں کو شفا دے۔ مختلف لوگ مختلف قسم کے کاروباروں میں جٹیوں میں پڑے ہوئے ہیں، بے شمار خطوط آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی نااہلی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جو ان کو مالی نقصانات ہوئے ہیں یا قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نجات دے۔ سب مصیبت زدگان کے لیے دعا کریں، چاہے وہ سیاسی ظلموں کی وجہ سے نشانہ بنائے جا رہے ہیں یا مذہبی ظلموں کی وجہ سے نشانہ بنائے جا رہے ہیں یا قومی تعصبات کی وجہ سے نشانہ بنائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیوں کے سامان پیدا فرمائے۔ دنیا کے ہر شخص کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اقتصادی بدحالی سے بچائے۔ مختلف مردوں اور عورتوں کے جھگڑے ہیں اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اب جماعت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں کے ازدواجی اور خاندانی جھگڑوں کو دور فرمائے اور انہیں عقل اور سمجھ دے اور آپس میں پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیوگان اور اجتماع کے لیے اور حقوق سے محروم لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ایسی بچیوں کے لیے جن کے رشتوں میں تاخیر ہو رہی ہے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جلد ان کی پریشانیاں دور کرے۔ بے اولاد لوگوں کے لیے، طلباء کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، کاروباری لوگوں کے لیے، ذمہ داروں کے لیے، مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے، ان سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ درویشان قادیان اور اہل روا کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیوں کے سامان پیدا فرمائے۔ اسی طرح آج کل سب سے زیادہ مذہب کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے جماعت احمدیہ کے افراد کو، وہ الجزائر ہے، وہاں کے احمدیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثبات قدم عطا فرمائے اور ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ دکھوں سے چور انسانیت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے دکھ دور فرمائے۔ جماعت کے ابتلاؤں کے دور ختم ہونے کے لیے عمومی دعائیں ہیں، خصوصاً یہ دعا بھی اکثر ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہم ممزقکم کل ممزق وسائکم تسیقا، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اسی طرح تحریک جدید، وقف جدید اور دیگر مالی تحریکات میں قربانیاں کرنے والوں کے لیے دعا کریں۔ پھر مختلف حیثیتوں سے جماعت کی خدمت کرنے والوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کی توفیق کو بھی بڑھائے اور ایمانداری سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایم ٹی اے کے کارکنان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی فضل فرمائے اور اپنی رحمت فرماتا رہے۔
اور بہت سارے لوگ والنٹیئر کر رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ. اللہ تعالیٰ ان رضاکاروں کو بھی جزا دے اس خدمت کی. مختلف جو آفات ہیں، آسمانی آفات ہیں یا حوادث ہیں، ان سے بچنے کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ جہاں بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے اور ان کو حوادث سے بچائے. ایک دعا ہے جو کرب کے وقت کی دعا ہے، یہ بھی پڑھنی چاہیے ہمیں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظمتوں والا اور بڑا ہی پرتبار ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کا رب ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کہ آسمان و زمین اور عرش کریم کا رب ہے. پھر یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اس کام کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. اے میرے خدا، ایسا کر کہ تیری محبت مجھے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے شیریں پانی سے زیادہ پیاری اور اچھی لگے. اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ دعا بھی پہلے میں کئی دفعہ طریق کر چکا ہوں کہ اے اللہ، میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں. میں خالص تیری پناہ چاہتا ہوں. میں تیری تعریف شمار نہیں کر سکتا، بے شک تو ایسا ہی ہے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف آپ کی ہے. یہ دعا اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. اے اللہ، تو ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کرنا، اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، اور اس سے پہلے ہمیں بچا لینا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک فجأۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ، میں تیری نعمت کے زائل ہونے، تیری عافیت کے ہٹ جانے، تیری اچانک سزا اور ان سب باتوں سے پناہ مانگتا ہوں جن سے تو ناراض ہو. حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کہ یہ دعا جو آدم کی دعا ہے، یہ ہر ایک کو ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ دعا آپ نے فرمایا کہ مقبول ہو چکی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ پڑھو تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ مقبولیت کا درجہ پا چکی ہے. اور وہ دعا یہ ہے قرآن کریم کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں ہوں گے. پھر یہ دعا بھی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دینا بعد اس کے تو نے ہمیں ہدایت دی. اور اے ہمارے رب، ہم اپنے حضور سے رحمت عطا کر، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہم ایک وقت آیا تھا، اور آج کل بھی ایسے حالات ہیں
کہ ہماری جماعت ہر نماز کی آخری رکعت میں بعد رکوع مندرجہ ذیل دعا بکثرت پڑھے، اور وہ دعا یہ ہے، تحیات میں پڑھتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کر اور آخرت میں بھی کامیابی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جنگوں کا جو خطرہ ہے یہ بھی آگ کا عذاب ہی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک یہ دعا ہے، الہامی دعا ہے کہ رب اغفر ورحم من السماء رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے میرے رب مغفرت فرما اور آسمان سے رحم کر، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو خیر الوارثین ہے۔ اے میرے رب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کر، اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے، اور تو فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ پھر آپ کی یہ بھی دعا ہے، اے رب العالمین میں تیرے احسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے، تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہیں، میرے گناہ بخشتا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو، رحم فرما رحم فرما رحم فرما، اور دنیا و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کیونکہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر یہ دعا ہے آپ کی تنہائی کی دعا کہ اے میرے خدا میری فریاد سن کہ میں اکیلا ہوں، اے میری پناہ میری سپر میری طرف متوجہ ہو کہ میں چھوڑا گیا ہوں، اے میرے پیارے اے میرے سب سے پیارے مجھے اکیلا مت چھوڑ، میں تیرے ساتھ ہوں اور تیری درگاہ میں میری روح سجدے میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کر لیں۔ آمین۔ نماز کتنا بجے پڑھنی ہے؟ لوگ تو یہی ہیں، ٹھیک ہے وضو وغیرہ کر لیں تیار ہو جائیں، 2 تو بجنے والے 15 منٹ لگ جائیں گے ساروں کو تیاری میں، ٹھیک ہے 2 بجے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.